بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، اس سے پہلے بیان میں بتلایا گیا تھا کہ امانت کے سلسلے میں 4 چیزوں کی ذمہ داری ہم پر لاگو ہوتی ہے. پہلی یہ کہ ہم امانت کی مکمل حفاظت کریں. دوسری یہ کہ اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی تصرف نہ کریں. تیسری یہ کہ ہم امانت میں کوئی کمی نہ کریں. چوتھی یہ کہ مالک ہم سے مطالبہ کرے تو بغیر ٹال مٹول کے فوراً امانت حوالے کرتے. اس کے بعد یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ عاریت میں جو چیزیں ہم لیتے ہیں وہ بھی امانت ہیں، تو ان میں بھی ان 4 چیزوں کی رعایت کرنی ضروری ہے. پھر بتلایا گیا تھا کہ کاروبار میں بھی امانت داری ضروری ہے. اس پر ایک عبرتناک واقعہ بتایا گیا. اسی طرح اگر کاروبار میں کئی لوگ شریک ہوں تو ہر شریک دوسرے شریک کے لیے امین ہوتا ہے. ہر شریک کے حصے میں ہر شریک کا حصہ دوسرے کے لیے امانت ہوتی ہے. تو اب اگر ایک شریک دوسرے کو بتائے بغیر آمدنی اپنی ذاتی کام میں استعمال کرے تو یہ آدمی امانت میں خیانت کرنے والا کہلائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ کاپیوں اور رجسٹروں میں حساب و کتاب برابر رکھے، دوسرے شریک کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن قیامت میں جب فیل کھلے گی تو ساری بددیانتی ظاہر ہو جائے گی اور اس وقت ہم سخت شرمندگی محسوس کریں گے. دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بار بار کا تجربہ ہے کہ اگر کاروبار کے شریکوں میں بددیانتی آ جائے تو جلد ہی وہ کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جب تک شریک ایک دوسرے کے لیے امین بن کر کام کرتے ہیں، پائی کا حساب رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں بے حد ترقی عطا فرماتے ہیں. یہ دنیا کا تجربہ ہے. تو شرکت کے کاروبار کو امانت سے الگ باہر نہ سمجھیں. یا تو شرکت ہی کا کام نہ کریں، جو کچھ کرنا ہے اکیلا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب ہم شرکت کا کام کریں تو امانت داری کو ضرور ملحوظ رکھنا پڑے گا. کوئی ہوشیاری کام نہیں آئے گی. اسلام کا اصول یہ ہے کہ دشمنوں سے جنگ میں جو مال ملتا ہے وہ جنگ کے سارے سپاہیوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے. گویا کہ وہ مال مشترک ہوتا ہے. تقسیم سے پہلے کسی کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص اس مال میں سے بغیر استحقاق کے کوئی چیز لے کر اپنی ذاتی استعمال میں لے آئے تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں غلول یعنی مال غنیمت میں خیانت کہا جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم غلام تھا جس کا نام مدعم تھا. وہ خیبر کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور اونٹ کا کجاوا کس رہا تھا کہ اچانک کہیں سے تیر آ کر اس طرح لگا کہ وہ زندہ نہ رہ سکا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا اس کو شہادت کی موت مبارک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے
اس نے خیبر کی جنگ میں تقسیم کرنے سے پہلے مال غنیمت میں سے ایک چھوٹی سی چادر بتائے بغیر اپنے استعمال میں لے لی تھی، وہ اس پر آگ بن کر دہک رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جب صحابہ نے سنا تو ان کے دل کانپ گئے، اور کسی نے اگر جوتے کے 1-2 تسمے بھی لے رکھے تھے تو وہ بھی لا کر واپس کر دیے۔ لہذا ایسا مال یقیناً قابل لعنت ہے جو عذاب کا سبب بن جائے۔ جو حکم مال غنیمت کا ہے وہی حکم ایسے مالوں کا بھی ہے جس میں سارے مسلمانوں کا حق شامل ہوتا ہے۔ مثلا مسجد کا مال، مدرسے کا مال، کسی ملی تنظیم اور جماعت کا مال، کہ اس میں بھی استحقاق کے بغیر کسی کے لیے خرچ کرنا جائز نہیں اور امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح وراثت کے مشترکہ مال میں دیگر رشتہ داروں کی اجازت کے بغیر اگر ہم تصرف کریں تو ہم بھی خائن سمجھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے چلتا ہوا کاروبار چھوڑا، ان کے اولاد میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی والد کا انتقال ہو جلد از جلد یہ مال، دولت، جائیداد تمام حصے دار وارثوں میں تقسیم کر دی جائے، ہر لڑکے اور لڑکی کا حصہ الگ الگ متعین ہو جائے۔ اس تقسیم میں تاخیر کرنا مناسب نہیں، کیونکہ جب اس میں دیری ہوتی ہے، ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور نمٹنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا پہلی فرصت میں سب حقداروں کو حق پہنچانا چاہیے، اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہر حصے دار کا حصہ متعین ہو جائے۔ اگر مشترکہ کاروبار چل رہا ہے تو سبھی حصے داروں کی اجازت سے اسے چلائی جائے۔ اس کاروبار سے جتنی بھی آمدنی ہو امانت اور دیانت کے ساتھ تمام حصے داروں میں آمدنی کو تقسیم کیا جائے۔ اگر انصاف سے تقسیم نہیں ہو رہی ہے، کسی بھائی یا بہن کا حق مارا جا رہا ہے یا کسی وارث کے حق کی ادائیگی میں کمی ہو رہی ہے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ کسی بھائی کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ والد کی ملکیت میں میرا کوئی بھائی محروم رہ جائے، میری کوئی بہن محروم ہو جائے۔ یہ جذبہ امانت ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص کے اندر امانت داری نہ ہو تو سمجھو کہ وہ ایمان کامل ہی سے محروم ہے، کیونکہ سچا مومن کبھی بھی بد دیانت نا انصاف نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی بہنوں کا مکمل حق ادا کریں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ دہلی کے ایک ساتھی حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ ان کا واقعہ حضرت بیان کرتے ہیں کہ وہ 4 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ انہوں نے سفر میں کہا کہ مفتی صاحب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم سب بھائیوں نے ان کی ساری جائیداد آپس میں بانٹ لیں، بہنوں کو کچھ نہیں دیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہنوں کو بھی تو دینا پڑے گا، یہ آپ پر حق ہے۔ کہنے لگے میرا بھی یہی جی چاہتا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں سے واپس جا کر بھائیوں سے بات کروں گا، اگر بھائی تیار ہو گئے تو بہت اچھا، اگر تیار نہیں ہوئے تو میرے حصے میں جو حق بہنوں کا بنتا ہے وہ میں ضرور ادا کروں گا۔ مفتی صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہر مسلمان کے یہی جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اوپر کسی کا حق نہ رہے، ہمارا حق دوسرے کے اوپر چلا جائے تو کوئی بات نہیں، مگر دوسرے کا بوجھ ہمارے سر پر نہیں ہونا چاہیے، یہی عقل مندی کی بات ہے۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اتفاق سے اگلے سال ان حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے جوش سے ملے، کہنے لگے مفتی صاحب مبارک ہو، ہمیں یاد بھی نہیں تھا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ حاجی صاحب کیسی مبارکبادی؟ مفتی صاحب نے پوچھا۔ کہنے لگے جب ہم پچھلے سال حج سے واپس آئے اور ہم نے اپنے بھائیوں کو بٹھایا اور کہا کہ بہنوں کا جو شرعی حق بنتا ہے وہ ہمیں ان کو ضرور دینا چاہیے، تو سب بھائی اس پر بخوشی تیار ہو گئے، اور جب حساب لگایا گیا تو ہر بہن کے حصے میں تقریباً 1 کروڑ روپے آ رہا تھا، تو ہم نے ہر بہن کے لیے 1 کروڑ کی جائیداد کا انتظام کر کے ان کے نام رجسٹر کر دی۔ وہ بہنیں حیران رہ گئیں، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا اتنا حق بنتا ہے۔
مفتی صاحب کہتے ہیں حاجی صاحب نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، مفتی صاحب میں بتا نہیں سکتا کہ اس عمل کے بعد ہم بھائی بہنوں کے درمیان کس قدر محبت پیدا ہو گئی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا جب حق ادا کریں گے تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی، ہمدردیاں پیدا ہوں گی، دنیا میں بھی عافیت کا نمونہ نظر آئے گا، مرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رہے گا۔ جبکہ جن گھرانوں میں لڑکیوں، بہنوں اور چھوٹے بھائیوں کے حقوق تلف کیے جاتے ہیں وہاں عداوتیں جنم لیتی ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کے درمیان دیواریں کھنچ جاتی ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ حقوق کی ادائیگی میں اللہ نے امن و سکون رکھا ہے، جبکہ حق ادا نہ کرنے سے دنیا میں فتنہ و فساد رونما ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بیچاری بہنیں زبان کھولتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ اگر انہوں نے ذرا سا بھی کہہ دیا کہ بھائی ہمارا بھی حق ہے تو بھائیوں کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، بہنیں بھائیوں کی ناراضگی کے ڈر سے کچھ نہیں کہہ پاتی اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دیتی ہیں۔ حقوق اللہ بھی امانت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق امانت کا مفہوم صرف مالی معاملات تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام ہی عبادات، اوامر و نواہی کی پابندی بھی امانت کے مفہوم میں داخل ہے۔ لہذا جو شخص نمازوں کی پابندی کرے وہ امانت دار، جو نمازوں میں کوتاہی کرے وہ خیانت کا مرتکب، جو شخص روزہ رکھے وہ امانت دار، جو روزہ نہ رکھے وہ امانت میں خیانت کرنے والا، جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ بھی اللہ کی نظر میں امانت میں خیانت کرنے والا، وسعت قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک خیانت کا مرتکب ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حق میں خیانت کرنے والا قرار پائے گا۔ نیز یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر عطا کیے، سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیے۔ الغرض ہمارا پورا وجود ہی اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان سب نعمتوں کے اصل مالک ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ اگر ہم اس بدن اور جان کے مالک ہوتی تو خودکشی حرام نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ ان سب اعضاء کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جس نے ہمیں سب نعمتیں دنیا کی زندگی میں عارضی طور پر برتنے اور استعمال کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ تو جب اللہ ہی ان اعضاء کا مالک ہے تو ان اعضاء کو اللہ نے جہاں استعمال کرنے کو کہے وہیں انہیں صرف کرنا ہم پر ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم آنکھوں سے دیکھنے، کانوں سے سننے، زبان سے بولنے میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ شریعت نے جہاں اجازت دی اسی کو دیکھنا سنا جائے گا اور بولا جائے گا، اور جو شریعت کی رعایت رکھ کر اعضاء کا استعمال کرے گا وہ امانت دار کہلائے گا۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے ناجائز مناظر دیکھیں، فلمیں دیکھیں، نامحرموں کو دیکھیں، کانوں سے گانے سنیں، ناجائز باتیں سنیں، زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکالیں تو بلا شبہ ہم اللہ کی نظر میں خیانت کرنے والے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانتوں کے استعمال میں کوتاہی کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امانت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاء کو ہر طرح کے گناہ سے بچانے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے وہ بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اولاد صرف اللہ کی عطا ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر ان سے پوچھیں جو اس دولت سے محروم۔ اولاد کے بغیر زندگی ادھوری معلوم ہوتی ہے، لہٰذا اس عظیم نعمت کی قدردانی، اس کے حق کی ادائیگی ہمارے لیے لازم ہے۔ اس امانت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم اولاد کو اچھی تربیت دیں گے، اچھی اخلاق سکھائیں گے، اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے، تبھی ہم سمجھا جائے گا کہ ہم نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ اگر ہم نے اولاد کی طرف سے غفلت برتی، ان کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا تو ہم اللہ کی نظر میں خائن کہلائیں گے اور آخرت میں ہماری گرفت ہوگی۔ اس لیے بچوں پر پوری توجہ ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بچہ، کوئی بچی دین سے، قرآن سے، ضروری آداب اور مسائل سے محروم نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر سطح پر امانت کے ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہر طرح کی خیانت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی رضا اور خوشی سے مالا مال فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.